معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں بھی سنتا رہا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں میں سے ارواح کو نکالا اور اسے اپنی ذات پر حلف لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کالو بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد، بزرگان دین، وہ بہت سمجھدار، بہت باحیا اور بہت احساس کرنے والے لوگ تھے، عزت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ بات اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے، تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس طریقے سے کرتے تھے کہ بات سخت بھی نہ ہو اور اس کا مطلب بھی واضح ہو جائے۔ لیکن آج کل جو ماحول ایک چلا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں جس قدر زیادہ کوئی ترش زبان بولتا ہے اور زیادہ چیمگوئیاں کرتا ہے، زیادہ نئے نئے نقطے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو زیادہ عالم سمجھا جاتا ہے، اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ مختلف قسم کی نئی نئی باتیں سامنے لاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 جو اسی معاملے کے متعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا تو وہ کیا کہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد، ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو اپنی ذات پر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا شہادت لی الست بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں، ان سب نے کہا کالو، ان سب نے کہا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ عہد اس لیے لیا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس سے حوالہ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کی روحوں کو نکالا۔ لیکن جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں روحوں کا ذکر تک نہیں ہے، بلکہ صاف واضح لفظ ہے ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اولاد تو اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اولاد پیدا ہوتی جائے گی، اور ارواح تو اللہ تعالیٰ نے نکال لی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایسا ہی سمجھا ہے کہ وہ ارواح نکال سکتا تھا، اولاد کو نہیں نکال سکتا تھا؟ اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جس میں کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا داہنا ہاتھ ان کی پشت پر رکھا اور ان کی اولاد کو نکالا۔ وہاں بھی ذریت ہم کا لفظ ہے، ارواح کا لفظ نہیں ہے۔ جب لفظ ذریت کا ہے تو ہم ارواح کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ہر طرح کا حسد ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ پیدا کرنے کے تمام طریقے جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔
جب یہ چیزیں ہیں تو پھر ہم ارواح کو عالم ارواح ایک تخلیق کر لیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں حج کے دنوں میں لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہی وہ میدان تھا. اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت کو، آدم کی تمام ذریت کو اکٹھا کیا تھا، ان سے لفظ لیا تھا. اگر اسی جہان میں، اسی مقام عرفات میں اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو اکٹھا کیا تھا اور ان سے حلف لیا تھا، تو پھر عالم ارواح کی کیا ضرورت ہے اور ان کو ارواح بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ غور کیجئے، ذرا سوچئے، قرآن کی آیت کے الفاظ کو دیکھیے. اور اسی طرح سے ایک اور بات میں چلتے چلتے آپ کے سامنے بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح علیین میں یا سجین میں ہوتی ہے. حالانکہ قرآن سے صاف کہتا ہے علیین اور سجین کتاب مرقوم ہے، ایک دفتر ہے، لکھا ہوا دفتر ہے جس میں ریکارڈ موجود ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مردے کو، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس میں دوبارہ اس کی روح ڈالتے ہیں اور اسے سوال و جواب کرتے ہیں. اور جب وہ سوال و جواب دے چکتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اب تو ایک دلہن کی طرح سو جا. یعنی اس وقت ہم روح کو اس کے ساتھ شامل کر کے اس کو قبر میں سلا دیتے ہیں. ایک قرآن شریف کی اور آیت مبارکہ ہے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس میں بھی دو موتیں اور دو زندگیاں. اگر قبر میں موت کے بعد اس مردے میں، اس میت میں روح کو داخل کر دیا جاتا ہے تو بتائیں پورے ذخیرہ احادیث میں سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں سے پھر بعد میں اس روح کو نکالے جاتا ہے؟ نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ کی معلومات میں کچھ ہو تو آپ بتا دیجئے گا. یہ کیسا ہے؟ قرآن سے بالکل سادہ سادہ ہر چیز بیان کرتا چلا جاتا ہے اور ہم ان کو ایسا گنجلک بنا دیتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ نے آدم کی پوچھ سے ذریت آدم ہی کو نکالا تھا، ارواح کو نہیں نکالا تھا. اور اسی دنیا میں نکالا تھا، میدان عرفات میں جمع کیا تھا اور میدان عرفات میں ان سے عہد لیا تھا. اب ایک اور بات کا جواب دیجئے، اگر وہ ارواح تھی، انسان اپنے ان اعمال کا ذمہ دار ہوگا جو اس جہان میں آنے کے بعد اپنی بلوغت سے شروع ہو کر اپنی ذہنی حالت کو برقرار رکھنے تک جو عمل کرے گا اس کا وہ جواب دہ ہے. اسی کو سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی. وہ عالم ارواح کا جو عمل ہے اس کی تصدیق رب کیسے چاہ رہا ہے جبکہ اس وقت ارواح کی صورت میں یہ جسم نہیں ہے. اور یہ جب جسم ہوگا تو ذریت میں ہوگا، روح بھی ہوگی، جسم بھی ہوگا، اور اس کے بعد وہ عمل کرے گا جو شہادت دے گا وہ قابل قبول ہوگی. لیکن آپ نے اس کو بھی نہیں دیکھا اور اس کو عالم ارواح میں چلا دیا. معزز ناظرین سامعین، میں جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، آپ خود قرآن شریف کو پڑھیے، خود غور کیجئے. تو قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، میں ہی تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اور جو ہمارے رہنما ہیں وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے. وہ اپنے اپنے فرقوں کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے الفاظوں کا بھی اضافہ کر کے اصل معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چیز جاننا ہے جو قرآن شریف بیان کرتا ہے. معزز ناظرین سامعین، میں علماء کرام کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. میں صرف ایک بات کا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مفسرین حضرات جو آج کل کے دور میں موجود ہیں، وہ قرآن شریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سیدھی بات بتائیں، ہمیں الجھائیں نہیں. ایک بات آخر میں یہ یاد رکھیے
کہ ایک مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت نہیں بنایا، اور بھی بہت سی چیزیں خوبصورت بنائی ہیں، بہت سی اعلیٰ چیزیں بنائی ہیں، انسان سب سے اعلیٰ نہیں ہے، سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالی کل میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسے غور کیجئے، اسے سوچئے اور اسے سمجھیے کہ واقعی یہی ہے۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، احسن تقویم ہے، اور اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے محبوب کا، خاتم النبیین کا ہماری صنف میں ہونا، اس انسانیت میں ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ معزز ناظرین سامعین، کل والی ویڈیو آپ بھولنا نہیں، اسے غور سے دیکھنا ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہو سکے تو تبصرہ بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔